حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا، تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا، تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی۔ جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ تو نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی، اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔
محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اللہ اکبر. تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے اس قبر منور کے مکین کا یہ فرمان، اس بقائے نور کے باسی نے یہ کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں. حضرت سعید بن المسیب لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا، حضور کی حدیث سننا چاہتا ہوں. میں اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو کہا سر لیٹے لیٹے بیان کر لیجئے. فرمایا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع. کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں. امام مالک کی دہلیز پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے. اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے، تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے غسل کر لینا. غسل کرتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھ جاتا، بخور سلگھا دیا جاتا، پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے. اب پوچھو میں تمہیں حضور کا فرمان سنا. یہ اہتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت کا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں اور پھر حدیث لکھی ہے. ہر حدیث کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے. آج تو بے ادبی ہمارے رویوں میں آ گئی. وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روضہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2 کھجوریں تھیں گنبد خضرا کے ساتھ. تو اس شاعر نے 2 کھجوروں کو حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا کمال کر دیا، کیسا تخیل پیش کیا. تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ جس طرح لیلا کے خیمے کے آگے مجنوں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کے روضے کے سامنے یہ 2 کھجور کے درخت کھڑے. تو ان دنوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے. تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت بھڑک اٹھی. آپ نے فرمایا اس کو بلایا گیا. کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. نے کہا حضور میری تو توجہ ادھر نہیں گئی، میں نے تو استعارتاً بات کر دی. تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں اصلاح دیتا ہوں. اس نے کہا ارشاد تو آپ نے اصلاح دی. اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑھو کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے. اور اس نے دوسرا مصرع کہا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یوں پڑھو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے.